دیکھیے ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں نے اپنی 23 سالہ زندگی گزاری ہے, 40 سال میری عمر ہے, اور میں نے اپنی جوانی سب کچھ تحریک انصاف کے نظریے کی خاطر دی ہے. ہم کسی سیٹ کی خاطر جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, ہم اس پروسیس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ امیدواروں کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹوں کے ذریعے یا تحریک انصاف کی اسمبلی کو استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ سینٹ میں بھیجا جا رہا ہے. ہم اس نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے پارٹی نے خود مجھے 2018 میں بذات خود چیئرمین عمران خان نے کہا تھا, میں نے انکار کیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے. آج بھی نہیں ہے. میں صرف سمپل سی بات ہے, میرا خرم ذیشان کا, عائشہ بانو میڈم کا, وقاص کا یا ارشاد حسین صاحب کا سٹانس یہ نہیں ہے کہ ہمیں سینٹ کی سیٹ چاہیے. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ جو عمران خان جس نظریے کی خاطر کھڑا ہے, عمران خان پچھلے 700 دنوں سے جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے یا اس کو قید کیا گیا ہے, اس کی خاتون خانہ کو قید کیا گیا ہے, ہماری ٹاپ لیڈرشپ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے. آپ دیکھیں اجاز چودھری صاحب جو ہے وہ اس عمر میں بھی اس کا پروڈکشن آرڈر یہ سینٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہی, ان کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. عمر سرفراز چیمہ کو آپ دیکھ لیں, اسی طرح محمود الرشید کو آپ دیکھ لیں, عمران خان کے بھانجے کو دیکھ لیں. ملٹری نے جو ہمارے کارکنوں کو کورٹس نے جو سزائیں دی ہوئی ہیں, کسی کو 10 سال, کسی کو 8 سال, کسی کو 2 سال, کسی کو 4 سال, وہ سب جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو گرفتار کیا قید میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ 26 نومبر کو, 4 اکتوبر کو, 25 مئی 2022 کو, اس تمام تر کو آپ اکٹھا کریں تو تقریباً 40 سے 50 ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا گیا. اس پشاور میں اسمبلی کے چوک میں جو ہے ہمارے 6 کارکن پشاور کے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. اس تمام تر, اور آج یہ 26ویں ترمیم جو لاگو کی گئی ہے, اس وقت ملک میں جو ان اناؤنسڈ مارشاء اللہ نافذ ہے, اس کے ذمہ دار یہ تمام پارٹیاں ہیں. یہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, اس میں JUI ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں مسلم لیگ نون ہے, اس میں یہ تمام پارٹیاں شامل ہیں. ہم کیسے ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور بیٹھ کر جو ہے وہ ہم ان کو سپورٹ کر کے ہم اپنا ووٹ, جو عمران خان کے نام کے اوپر یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بنی ہے, نہ میری نہ کسی فرد واحد کی اور نہ اسمبلی ممبران کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ عمران خان کے نام کے بغیر اس اسمبلی کے ممبرز بنتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جس مقصد کے لیے وہ 700 دنوں سے جیل کے اندر قید ہے اور اس کی پارٹی یہاں پر بیٹھ کر انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی جائے. دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ سینٹ میں 2/3 اکثریت کی خاطر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو 2/3 اکثریت ملے, اور جب 2/3 اکثریت ملے گی تو اس ملک میں اس سے گندا نظام جو ہے اور اس سے بربریت اور فسطائیت کا نظام, لسٹ کی بات نہیں ہے, ہم آپ کو نظام کی بات کر رہے ہیں. ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں. ہمیں سیٹ نہیں چاہیے. میں آج پھر کہتا ہوں, میں کسی صورت بھی ہم سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے. نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ کوئی پوزیشنز چاہیے, نہ ہمیں یہ سینٹ کی سیٹ چاہیے. ہم یہ سب جو ہے نا وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں. ہمارے لیے عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے 92 ممبران اسمبلی ہیں, ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے 53 ممبران اسمبلی ہے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپوزیشن کے 5 سینیٹرز آ رہے ہیں اور ہمارے 6 آ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 53 جن کی سیٹیں ہیں ان کو آپ جرنل کی 3 سیٹیں دے رہے ہیں اور آپ کو 4 مل رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یا تحریک انصاف الیکشن کے اوپر جاتی, اگر 9 نہیں تھی تو 8 سیٹیں تحریک انصاف کی کنفرم تھی. یہ کیسی سیٹنگ ہے یا یہ کیسی وہ ہے کہ ہم تو خود اپوزیشن کی جھولی میں جو ہے وہ سینٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں کہ جائیں آپ 27ویں ترمیم لے کر آئیں, 2/3 اکثریت لیں. 27ویں ترمیم جب آئے گی تو اس ملک میں اس سے بڑا اور ظالم نظام جو ہے اس ملک میں نافذ ہوگا, اور جو ہے سب سے بڑا نقصان کس کو ہے, اس خیبر پختونخوا کی عوام کو اور خیبر پختونخوا کو ہے. دیکھیں جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس کو ڈی مرجنگ کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ان کو 27ویں ترمیم مولانا فضل الرحمان نے صاف ستھرا کہا ہے کہ فوجی قیادت اس کے اوپر اب متفق ہو چکی ہے کہ ہم نے بھی گلگت بلتستان کی طرح وفاق کے انڈر جو ہے فاٹا کو جو ہے ایک الگ صوبہ بنایا جائے جس کا اپنا وزیر اعلیٰ ہو. یہ سب جو ہے اور مائنز اور منرلز ان کے اوپر ہمارے وسائل
مسائل ہم تو دیکھیں, ہم تو کھڑے ہیں, ہم کسی اسمبلی کے ممبر سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم ان کو کہتے ہیں اپنی ضمیر کی آواز سنیں. آپ اپنی ضمیر کی آواز سنیں. آپ تحریک انصاف کے جھنڈے کی وجہ سے اور عمران خان کے نام کی وجہ سے اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی فرد واحد کی یا عرفان سلیم کی یا XYZ کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی عوام نے جو اوور ویلمنگ میجارٹی تیسری مرتبہ دی ہے وہ صرف عمران خان کے نام کے اوپر دی ہے. اگر آپ عمران خان کے نام کو اور اس کے نظریے کو یہاں پر ڈبوئیں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو آپ کے حلقوں میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو گٹھ جوڑ کر کے یہ 5 اور 6 کا جو انہوں نے فارمولا نکالا ہے کہ جی ہم 5 سیٹیں اپوزیشن کو دیں گے اور 6 جو ہیں وہ ہم خود رکھیں گے, ہم اس کے خلاف سب سے پہلے تو ہمارا مین ہے کہ ہم اس کو کویسچن کر رہے ہیں. دیکھیں, بڑی زیادتی ہے. یہ جو اسمبلی ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پبلک کی بڑی سپورٹ کے ساتھ, یہ ورکرز اپنی جانیں مار کے, آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, جلد سے جلوسوں کی اجازت نہیں تھی. جس طریقے سے لوگوں نے ورکرز نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو بغیر سمبل بغیر نشان, آپ کو پتہ ہے بغیر پارٹی کی, بہت ٹف تھا. پورا الیکشن لڑ کے ہمارے لوگ جو ایوانوں میں آئی ہیں, کیا وہ اس لیے آئی ہیں کہ وہ جا کے PDM کو ووٹ دیں؟ کیا وہ اس لیے آئی ہیں کہ وہ PDM کی جولی میں تیار ان کو پلیٹ میں یہ ووٹ دیں؟ دیکھیں, یہ ووٹ جو ہے یہ خان صاحب کی امانت ہے. ووٹ لوگوں نے, عوام نے, پبلک نے, سپورٹرز نے ان MPAs کو خان صاحب کی امانت سمجھ کے یہ ووٹ دیا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے, یہ ہمارے ضمیر کو, مجھے پتہ ہے کہ میری سیٹ جیتنے کے چانسز شاید 1% بھی نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے جو وہ حربہ وہ یوز کیا ہوا ہے, اور جس طریقے سے ہماری پارٹی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کل رات کو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارے مل کے ان کے خلاف لڑیں گے, تو مجھے تو ڈے 1 سے پتہ ہے کہ ہمارا 1% بھی چانس نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے. لیکن ہم آن پرنسپلز کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ چوری, دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے ہم مینڈیٹ چوری کی بات کرتے رہے ہیں نا, ہر اسمبلی کے فلور پہ, ہر فورم, ہر پروٹیسٹ میں ہم مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں. ہم اپنا مینڈیٹ خود ان کے ہاتھوں میں چوری کر کے دے رہے ہیں. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. یہ نہ سیٹ کی بات ہے, نہ سینٹ کی بات ہے, نہ لسٹ کی بات ہے, نہ اس کی بات ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن جنرل الیکشنز میں جائیں. ہماری پارٹی کے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایزیلی ہم لوگ 8 سیٹس, ایزیلی 8, 7 تو کنفرم ہے, 8 اگر بڑا اچھا طریقے سے اس کو مینوور اور وہ کیا جائے تو ہم ایزیلی 8 سیٹیں بھی جیت سکتے تھے. کیوں ہم لوگ, دیکھیں یہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں نا, کل جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ کریں گے, تو مطلب وہ بات تو ختم ہو گئی ہے بکنے والی. جو ان کا ایک نریٹو تھا کہ بک رہے ہیں لوگ, بک رہے ہیں, تو مطلب وہ نریٹو تو ختم ہو گیا. اس کا مطلب بکنے کی بات ہی نہیں تھی. صرف بات یہی تھی کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اپوزیشن کو دیں گے, کیونکہ آگے کی 27ویں ترمیم جو آنے والی ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے. ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور ہم کھڑے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جس مقصد کے لیے وہ 700 دنوں سے جیل کے اندر قید ہے, اور اس کی پارٹی یہاں پر بیٹھ کر انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی جائے. دیکھیں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سینٹ میں 2/3 اکثریت کی خاطر ہو رہا ہے.